الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اب تک جو درس تھا تقریباً 1.5-2 مہینے سے اور جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور یہ شریعت کا ایک بہت اہم حکم بھی ہے. وہ موضوع الحمدللہ مکمل ہوا اور اب سود کی حرمت سے متعلق کہ سود کتنی حرام چیز ہے اور اس پر کیا کیا عذاب واقع ہوں گے، اس سے متعلق کچھ آیات ہیں. سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، ربا. اور ہمارے ہاں ربا سے متعلق، سود سے متعلق مسائل میں اتنی زیادہ جہالت ہے کہ ہر آدمی نے سود کی اپنی کوئی تعریف متعین کی ہے اور وہ اسی پر حکم کا مدار رکھتا ہے. جہاں اس کو اس کی خلاف ورزی نظر آئی تو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سود ہے، اور بعد اس کے برخلاف ان کے ہاں دائرۂ کار اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی چیز سود نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ اس درس سے پہلے تھوڑی سی سود کی تعریف کروں گا، کوشش کروں گا بہت آسان لفظوں میں اور بہت ہی سادہ انداز میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سود ہے کون سا معاملہ اور اس بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے. سود جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. جو سود حرام ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. موضوع ابتدا میں تھوڑا سا خشک ہے، جہاں بھی یہی بات آتی ہے تو اس سے سمجھتے ہیں خلاف ہو گئی ہماری، لیکن کیا کریں اتنا تو سمجھانا ہی پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس چیز کے حرام ہونے کی باتیں چل رہی ہیں. لوگ تقریر کرتے ہیں سود حرام، سود کھانے والا اس کا پیٹ میں آپ کے انگارے اور یہ نہیں پتا ہوتا بھائی یہ ہے کیا. تو تھوڑا سا کچھ اندازہ ہونا چاہیے. 2 قسم کا سود ہے جو حرام ہے اور دونوں کی الگ الگ تعریف ہے. ایک کو ربا نسا کہا جاتا ہے. ربا مانا سود اور النسا قرض والا. نسا بھی قرض کو کہتے ہیں. ربا نسا قرض والا سود، اور دوسری قسم ہے ربا الفضل زیادتی والا سود. ربا نسا یہ ہوتا ہے کہ آپ قرض سے مشروط نفع اٹھائیں کسی سے. میں پوری فقہی اصطلاحی تعریفات نہیں کر رہا، مطلب وہ لمبی تھوڑی جس سے پورا خلاف ہو جائے گی کھوڑی کے لیے کچھ اصطلاحات وہ طلبا نہیں سمجھ میں آ سکتے ہیں آرام سے، عوام کے سمجھ میں بس سادہ لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ممکن ہے کوئی علمی شخصیت کی بیٹھی ہے ان کو اعتراض ہو یہ ٹیکنیکل قسم کی تعریف کہاں سے لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عوام کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے
ایسی سادہ اور ایسی آسان کہ وہ آپ جہاں بھی چاہیں گے آپ وہ تاریخ اس سے فٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سن ہے یہ ایسی انشاءاللہ تاریخ ہے کہ جب بھی قرض پہ مشروط نفع لیا جائے اضافی نفع وہ سود ہے. تو دو لفظوں میں کسی انشاءاللہ تاریخ ہوگی. اگر قرض پہ نفع نہیں ہے وہ بھی سود نہیں. قرض پہ ہے مگر ایسا نفع ہے جو مشروط نہیں ہے, پہلے تو اس کی شرط نہیں لگی ہوئی وہ بھی سود نہیں. اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی نے کسی کو 10,000 روپے دیے, قرضہ دیا, تو اب اس قرضے سے آپ نفع نہیں لے سکتے اس سے. 1 سال کے بعد واپس کرے, 10 سال کے بعد واپس کرے, آپ نے اس سے 10,000 ہی لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ شرط لگا کے نہیں لے سکتے. پہلے سے اگر شرط لگا دیں, آپ نے کیا کہا کہ 10,000 روپے یہ قرض ہے, میں یہی لوں گا, پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں لوں گا. بعد میں جس نے قرض لیا تھا اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں اس کو 10,000 کے بجائے 15 واپس کروں گا. یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی آپ ایک اضافی نفع لے رہے ہیں, مگر اس کی چونکہ پہلے شرط نہیں لگی تھی لہٰذا وہ اپنی مرضی سے آپ پر احسان کر رہا ہے. الجزاء والاحسان الا الاحسان, آپ نے اس پر احسان کیا, اس کے لیے جائز ہے کہ آپ پر احسان کریں. اگر آپ نے پہلے شرط لگا دی کہ بھئی یہ قرضہ ہے یہ لے لو, لیکن میں 10 سے 11 لوں گا, یہ ہو جائے گا سود, حرام. اگر آپ نے شرط لگا دی یہ 10,000 روپے قرض لے لو, لیکن جب تک قرضہ واپس نہیں کرو گے تمہاری موٹر سائیکل میرے استعمال میں رہے گی, یہ بھی سود ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ قرضہ بھی واپس لیں گے اور اتنے سال جو اس کی موٹر سائیکل آپ نے استعمال کی ہے وہ گریوی میں, تو یہ جو اضافی چیز ہے یہ بھی حرام ہے, سود ہے. البتہ آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے, 10 لے کے بھاگ رہ جاؤ, اپنی موٹر سائیکل گروی رکھوا دو اور میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, نفع نہیں اٹھاؤں گا, بس وہ ایک ضمانت ہوگی تاکہ اگر تم نے قرضہ واپس نہیں کیا تو میں بیچ کے اپنی قیمت وصول کر لوں. یہ جائز ہے کیونکہ آپ نے استعمال کرنے کی شرط نہیں لگائی. ایک اور صورت, آپ نے کسی کو دے دیا 10,000 روپے قرضہ, آپ نے کہا تمہارا کچھ پتہ نہیں ہے, بھاگ جاؤ گے, اپنی موٹر سائیکل گروی رکھوا دو اور میرا وعدہ کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, رہن ہوگی میرے پاس, رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. شرط لگا دی کہ استعمال نہیں ہوگا, آپ نے موٹر سائیکل رکھی. اس کے بعد قرض لینے والے نے کہا کہ بھائی میری طرف سے اجازت ہے کہ استعمال کرو, بڑی بڑی ایسے, تو یہ چونکہ مشروط نفع نہیں ہے لہٰذا یہ جائے گا. میرا خیال بات شاید سے گزرنا شروع ہو رہی ہے. ایک وقت ہوتا ہے آواز لکھنے آتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا ایسا سائڈ سے گزرنے لگتی ہے, کیونکہ یہ پہلے سے شرط لگائی تھی, وہ اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دے رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی موٹر سائیکل کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر بھی یہ سود میں داخل ہو جائے گا. آپ نے 10,000 روپے کسی کو قرضہ دیا اور اس کے بدلے آپ نے رہن لے لیا, موٹر سائیکل لے لی, مکان لے لیا, کوئی بھی چیز لے لی. اب آپ نے دیکھا یہ قرضہ میرا ادا نہیں کر رہا ہے, تو آپ نے کہا ادا کر دے ورنہ میں یہ موٹر سائیکل استعمال کرنا شروع کر دوں گا. جب تک تو قرضہ ادا نہیں کرے گا موٹر سائیکل میرے استعمال میں رہے گی, یہ بھی سود بن جائے گا. کیونکہ یہ اس کی طرف سے تبرع نہیں ہے, اس کی طرف سے ایک احسان نہیں ہے, بلکہ آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح آپ نے کیا کہا کہ قرضہ ہے, جب ادائیگی کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اور تھوڑی سی تاخیر کر دو, لیکن یہ تاخیر کر کے میں تم سے 1,000 اضافی لوں گا اس تاخیر کے, یہ بھی سود میں داخل ہے. یا 1,000 بھی بلکہ میں تمہاری موٹر سائیکل سے استعمال کروں گا, یہ بھی سود میں داخل ہے. جہاں بھی مشروط معاملہ ہو جائے گا وہ حرام, اور جہاں قرض لینے والے کی طرف سے ایک احسان ہو وہ جائے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات، مختصر ہمیشہ کھل کا بتا رہا ہوں۔ دوسرا جو ربا ہے جس کو حرام قرار دیا ہے، یہ والا ربا جس کو میں نے نہیں بتایا یہ قرآن میں حرام ہے، قرآن میں اس کے بارے میں آئے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ دوسرا ربا جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ وہ ربا یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو دوسری اسی جیسی چیز ہم جس چیز کے بدلے میں بیچیں۔ مثال کے طور پر 1 کلو آٹا آپ 1 کلو آٹے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو اس میں بھی برابری ضروری ہے۔ 1 کلو آٹا آپ 2 کلو آٹے کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے، برابری بھی ضروری ہے اور فوراً اسی مجلس میں دونوں چیزوں پر قبضہ بھی ضروری ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں مکینی ہو یا موزونی ہو، یعنی ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہو۔ اگر بکریوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، 2 بکری ہیں ایک بکری کے بدلے میں، تو جنس تو ایک ہی ہے، دونوں بکریاں ہیں، لیکن بکری کوئی تول کے بکنے والی چیز نہیں ہے، لہذا ایک بکری کے بدلے میں 2 بکریوں کا سودا جائز ہے، لیکن 1 کلو آٹے کے بدلے میں 2 کلو آٹا جائز نہیں، 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو کھجور جائز نہیں۔ حدیث میں ہے جی دہا و ردی ہوا سواہ، خواہ ایک طرف سے کھجور خراب کھجور ہو اور دوسری طرف عمدہ کھجور ہو، پھر بھی دونوں میں معاملہ برابر کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 کلو گندم میں آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کی، آپ وہ گندم بیچ رہے ہیں 2 کلو پرانی گندم کے بدلے میں، یہ سوچ کے کہ یہ چیزیں مہنگی والی گندم ہے اور اس کے پاس پرانی گندم ہے، 1 بوری 2 بوریوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ 2 بوریوں میں جو اضافی بوری آپ کے پاس آئے گی یہ پوری بوری ربا میں داخل ہوگی، کیونکہ گندم نبی علیہ السلام نے فرمایا گندم جو یہ جتنی بھی مکینی موزونی اشیاء ہوتی ہیں ان کو برابر بیچنا ضروری ہے۔ جیدھا وردیھا سواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اعلیٰ کوالٹی کی ہو یا خراب کوالٹی کی ہو برابر ہی معاملہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے، یہ والا ہمارے معاشرے میں عام طور پہ آج کل کہاں ہوتا ہے، یہ گندم اور آٹے کی کرنسی سے ہی ہوتی ہے۔ کرنسی میں یہ سود ایسے ہوگا ربا الفضل کہ آپ 10 روپے کے بدلے میں کسی سے 11 روپے وصول کریں، یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ جنس دونوں کی ایک ہی ہے۔ میرا حالت آنے سے گزرنا شروع ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں بھائی اس بات، جنس دونوں کی ایک ہے نا، نوٹ کرنسی ایک ہی کرنسی ہے نا، ایک ملک کی کرنسی ایک ہی جنس میں شمار ہوتی ہے۔ آپ نے 10 روپے دے کے کسی سے 11 روپے لے لیے تو یہ جو اضافی 1 روپیہ ہے یہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ 1 روپیہ یہ پوری رقم سود ہی بن جائے گی، وہ جو 1 روپیہ آپ لے رہے ہیں وہ سود کا روپیہ ہوگا۔ لوگ یہاں بھی بڑا مبالغہ کرتے ہیں، جو سود کی اضافی رقم ہے اس کو حرام، پوری رقموں کو حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ بھی میں تھوڑے مسائل آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، سود سے کتنا معاملہ حرام بنتا ہے اور کہاں تک معاملہ جائز رہتا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں مثال، ہمارے یہاں یہ والا سود بہت چل رہا ہے آج کل، کنڈکٹروں نے چونیاں ٹھنیاں وہ جو کھلا کراتے ہیں نا کنڈکٹر، چونیاں ٹھنیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں کھلے رہتے ہیں، تو وہ چونیوں ٹھنیوں والا کنڈکٹر سے 10 روپے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں 9 روپے دے دیتا ہے اس کو، یہ بھی خمار ایسا تو سود ہے حرام۔ یہ جو 1 روپے اس کے پاس آئے گا یہ 1 روپے کیا ہے، کہ ایک جنس کا ایک جنس کے بدلے میں تبادلہ ہو رہا ہے، اس تبادلے میں معاملہ برابر ہے۔ اس کو جائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا پہلے میں یہ بتا دوں اس کے متبادل بھی بہت سے آسان طریقے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو جب جو چڑھتا ہے نا تو متبادل طریقوں پہ بھی حرام کرا دیتے ہیں، نتیجہ تو وہی نکل گیا، تو نتائج کا وہ نکلے، لیکن اگر اس کی یہ تعریف صادق نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو سود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت نے بعض لوگ کہتے کام جب سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہے، لیکن شریعت نے یہاں پر بات کو ایک قرار نہیں دیا۔ یہ اعتراضات مشرکین کو بھی ہوئے تھے کہ ہم قرض دے کے نفع نہیں اٹھا سکتے، وہی اسی طریقے تجارت میں اٹھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت کے طریقے پر یہی نفع اٹھا لو، مثال کے طور پر آپ کو 10,000 سے 1,000 نفع کمانے کا شوق ہے، آپ نے 10,000 کسی کو دیے اور آپ چاہ رہے کہ میں لوں 11,000 واپس، تو اس کا جائز طریقہ یہ
آپ 10,000 کی کوئی چیز خرید کے 11,000 میں بیچتے ہیں اور اس سے کہیں کہ یہ چیز لے جا کے مارکیٹ میں 10 کی بیچ کے 10,000 وصول کر لو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری جیب میں 10,000 آ جائیں گے اور تم میرے مقروض ہو جاؤ گے 11,000 کے۔ یہ بالکل جائز ہے۔ آپ میرے پاس سائڈ سے بول رہی ہے اس کا ٹاپک کچھ قسم کا ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل۔ تو ہم کنڈکٹروں کو جو ہے نا ایک ڈھیلا بتاتے ہیں، تدبیر بتاتے ہیں، یہ جو چونیاں ٹھنڈیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو تدبیر بتاتے ہیں۔ تدبیر ہم جائز ہونے کی تدبیر ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے 9 روپے کنڈکٹر کو دو گے اور 10 روپے کنڈکٹر کو لو گے اور 1 روپیہ تم بچانا چاہتے ہو، یہ سود ہو جائے گا۔ اس کو جائز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم 9 کے بجائے کنڈکٹر کو 8 روپے دو اور ان 8 روپے میں ماچس کی ایک ڈبی بھی شامل کر دو اور بولے یہ ماچس کی ڈبی اور یہ 8 روپے ان کا مجموع میں 10 روپے میں بیچ رہا ہوں آپ کو، میرا خیال ہے بات سمجھ نہیں ہے۔ اور ماچس کی ڈبی کی مثلاً قیمت 1 روپے، تو وہ 1 روپے مارکیٹ ویلیو ہے اس کی 1 روپے، جبکہ تم بیچ رہے ہو 2 روپے، یہ جائز ہے۔ اب یہ اس سے جو ہے نا پبلک بولتی ہے یہ کیا سامان، یہ مولویوں نے کیا نکالے، صحیح بات؟ تو میرے بھائی یہ جائز ہے اور اس کی حکمتیں مصلحتیں کیا ہیں؟ شریعت نے کیوں درمیان میں اثاثوں کو ڈالا ہے؟ شریعت اصل میں یہ چاہتی ہے کہ جب بھی معاملہ ہو نوٹ کا نوٹ کے بدلے میں نہ ہو، ایسے اثاثے درمیان میں آنے چاہیے، اثاثوں کا لین دین ہونا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے ڈالو جھیڑو۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جب بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں تو پوری معیشت میں زمین اور آسمان کو فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ یہ تو خیر میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا یہ کیسے فرق پڑتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام پیش کیا ہے اور ایسے ہی کہہ دیا تو یہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی، اس کے جب بڑی پیمانے پر یہ تجارتیں جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان تجارتوں میں۔ خیر، تو پہلا سود کی تعریف کیا ہوئی؟ ہر وہ قرض جس سے آپ مشروط نفع اٹھائیں، مشروط شرط لگا دیں، وہ حرام۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ ہو، آٹے کا آٹے سے تبادلہ ہو تو معاملہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ملک کی کرنسی کا اگر دوسرے ملک کی کرنسی سے تبادلہ ہو رہا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ایک ہی جنس میں شامل ہے اور کسی بھی ملک کی ہو، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ بھی برابر مارکیٹ ویلیو پہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں یہاں کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو بعض علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی ان دونوں کی جنس میں فرق ہے، لہٰذا آپ یہ نفع مستقمی ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے ڈالر کو لے جا کے جتنے کا چاہے بیچ رہا، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے یہ ڈالر ہے میرے پاس، میں 1 لاکھ کا بیچ رہا اور اتنا دنیا میں جواب بتاؤں گا، صحیح بات ہے نہ خریدے تو خریدنے والے۔ ہاں البتہ اگر حکومت سے قانون ہے کوئی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا، لیکن بھارت سود کی تعریف اس سے فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس بات آ رہی ہے۔ تو قرض سے مشروط نفع اٹھانا کیا ہے بھائی؟ حرام۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے قرض خواہ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک میکینک نے اس سے قرضہ لیا 10,000 روپئے، کہہ رہے میں جب بھی قرضہ لینے جاؤں تو اس کا منہ لٹکا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ریٹ ایسی ہو۔ ہمارے سرمایہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں قرض دینے والا احمق اور لے کے واپس کر دینے والا وہ اس سے بڑا احمق ہے۔ جس نے قرض کسی کو دے دیا وہ تو احمق ہے، اور اگر کسی نے آپ کو حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے قرض دے دیا اور آپ نے لے اس کا قرض واپس بھی کر دیا تو اس سے بڑے احمق۔ مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ واقعی احمق ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ نہ بھی کرتے تو کچھ نقصان نہیں تھا آپ کا، کیا کر لیتے؟ آپ اگر واپس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ہی زیادہ ہیں، آپ کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ آتا نہیں ہے۔ اس معاشرے میں اگر آپ پیسے لے کے کھا جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور آپ پھر بھی واپس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو معاشرے کا حالات کا پتہ ہی نہیں، آپ اتنے سادہ اتنے بیوقوف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہی ہے۔ آپ ایسے بیوقوف 50,000 قرضہ لیے واپس بھی کر دیا، واپس کی بات کریں آپ کو بچ کے دنیا میں دنیا چل کیسے رہی۔ تو خیر انہوں نے ایک میکینک کو قرضہ دیا 10,000 روپئے۔ اب کہہ رہے وہ میکینک جو ہے نا، میں جب اس کے پاس جاؤں تو وہ کیا کرتا اپنی گاڑی میں ہے، میں اس کو ٹھیک کر کے دوں، میں جا رہا ہوں گاڑی ٹھیک کروا رہا ہوں۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، ٹھیک ہی تو کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کو پتہ ہے قرضہ مانگ لے گا۔ تو یاد رکھو یہ بھی سود ہے، جتنا آپ اس سے نفع لے رہے ہیں نا، گاڑی ٹھیک کروا رہے ہیں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، یہ بھی حرام۔
شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ کے اس سے جیب سے پیسے کھینچو، نکالو، اس کو کھانے میں بند کراؤ، اس کو گنڈوں سے پٹواؤ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آپ اس سے لے سکتے. پیسے جتنے دیے بس اتنے نکلوائیں آپ، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن لوگ یہ کام نہیں کرتے گنڈوں سے پٹوانا، پیسے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے دوسرے کام اس سے نکلواتے ہیں. یہ جائے گا، یہ بھی جب ہے جب پٹوانا بھی جب ہے جب وہ بیچارہ اس کے بعد گنجائش تو لے لے، اگر وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکالو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ سود کا جو متبادل ہے، اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ سودی لین دین یہ حرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا، چاروں پر اللہ کی لعنت. اگر کوئی کسی سے سودی قرضہ لے رہا ہے کہ میں آپ کو سود دوں گا، یہ لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور سود کھانے والے پر تو بہرحال ہے ہی سودی قرضہ دے رہے ہیں. اور تیسرا وہ جو ان کے معاملے پہ گواہ بنے، گواہ بنتے ہیں نا لوگ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے کس کا کتنا پیسہ لیا، اس گواہ پہ بھی لعنت. اور اس معاملے کو جو ریٹرن تحریر کرے گا، جیسے کہ بینک میں کلرکوں کا کام ہی ہے یہ سارا دن، اس سے بھی اللہ کی لعنت. آئی بات. تو ہم جو بینک کے ملازمین کی کو ہم جو کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں حرام ہیں، تو یاد رکھیں ان کی تنخواہوں کے حرام ہونے کی دو وجہ ہیں. بینک کے جو سودی بینک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو حرام ہیں اس کی دو وجہ ہیں. نمبر ایک تو یہ حرام کام کرتے ہیں، سودی معاملات کو لکھتے ہیں. جو مینیجر ہوگا وہ مینجمنٹ جو کر رہا ہے وہ سارے سود کے نظام کی مینجمنٹ کر رہا ہے، وہ تو سب سے بڑا حرام کام کر رہا ہے. اور حرام کام سے اگر کوئی کسی کو تنخواہ اپنی حلال آمدن سے بھی دیتا ہے تو اس کے حق میں وہاں وہ حرامی ہو جاتی ہے. اس کی مثال ہے، آپ نے کسی کو کہا آپ کی پوری پسینے کی کمائی ہے، حلال ہے یا نہیں؟ رکشا چلاتے ہیں سارا دن محنت مزدوری کر کے آپ نے 1000 روپئے جمع کر دیے، محنت مزدوری کے حلال ہے یا نہیں؟ اب آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی تو ایسا کر، یہ 1000 روپئے میرے لیے کافی نہیں ہو رہے، فلاں بنتا ہے تو اس کی جیب سے موبائل چوری کر کے لیا اور چوری کر کے مجھے لا کے دے دیں، اس کا میں تجھے 1000 روپئے کمیشن دوں گا. چور لے کر آ گئے، آپ اس کو 1000 روپئے کمیشن دے رہے ہو، اپنی حلال آمدن کو دے رہے ہو، لیکن یہ چور کی جیب میں جا کے کیا بن جائیں گے؟ بولے گا بھائی سب کی آواز نہیں آئی، کیا حرام بن جائیں گے. حالانکہ یہ حلال آمدن ہے، لیکن چور کی جیب میں جا کے یہ کیا بن جائیں گے؟ حرام. کیونکہ چور کو جس کام کے عوض میں دیے جا رہے ہیں وہ کام چور کا صحیح نہیں، چوری کے عوض میں. مطلب سمجھ آ گیا؟ کام حرام ہے اس لیے اس کی آمدن حرام تھا، وہ حلال پیسے سے دی جا رہی ہے. بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، بعض دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام حلال کیا، 100% حلال کام، لیکن آپ کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسے سے دی جا رہی ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے. بات مثال کے طور پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت بینک کے ملازمین کی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، ہم کہتے ہیں بھائی ٹیوشن پڑھانا تو جائز ہے کیونکہ بچے کا تو کوئی مصول نہیں بچارے گا، لیکن وہ جو آمدن دے گا نا بینک والا، آپ حلال کام کر رہے ہیں لیکن وہ آمدن چونکہ اپنی حرام کمائی سے دے گا، وہ آمدن آپ کے لیے استعمال اس کا جائز نہیں ہوگا. لہٰذا آپ بینک والے سے کہیں کہ بھائی کہیں اور سے پیسے لے لیے مجھے اپنی آمدن سے ملے، پھر جائز ہو جائے گا. ایک کام حلال تھا لیکن کیونکہ پیسے حرام پیسوں سے ادا کیے جا رہے ہیں لہٰذا وہ پیسے اس کے پاس جا کے کیا بن جائیں گے؟ حرام. اور ایک کام حرام تھا، پیسے حلال پیسوں کے دیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ حرام کام کے عوض میں دیے جا رہے ہیں لہٰذا وہ اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ حرام. بینک میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کام بھی حرام کام کیوں؟ سودی معاملات کو لکھتے ہیں، سودی معاملات سے گواہ بنتے ہیں، اس کام کے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور پیسے جو دیے جاتے ہیں بینک اپنے نفع سے دیتا ہے اور بینک کا جو نفع ہے وہ کیا ہے؟ جو سود پہ بینک قرضے دیتا ہے لوگوں کو، تاجروں کو، اس پہ جو نفع اٹھاتا ہے سود، اس سودی رقموں سے بینک کیا دیتا ہے لوگوں کو؟ اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتا ہے. تو بینک کے جو ملازمین ہیں ان میں یہ حرام، یہ سمجھے کہ حرام خوری کی دونوں وجہ پائی جاتی ہے. کام بھی حرام، یہ اس کی مثال ہے جیسے آپ کسی سے چوری کروائیں
اور پیسے بھی اس کو چوری کے ہی دے جو کہیں سے آپ چوری کر کے لائے تو ڈبل حرام ہو جاتا ہے. ہمارے سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی سمجھ تھوڑا سا کچھ موضوع ہے لیکن ایک دفعہ سن لیں سارے دنیا ہی کام آیا ہے انشاءاللہ. بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. بہت سے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ لوگ آپ کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے کہ حضرت آپ بتائیں گے اس میں آپ بتائیں گے اس میں یہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بینک میں جتنا سرمایہ ہوتا ہے, مثال میں بینک کے پاس 1 کروڑ روپئے رکھا ہوا ہے تو یاد رکھو یہ پورا سرمایہ حرام کا نہیں ہوتا. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کسی کے پاس چلے گئے اس سے قرضہ لینے کے لیے. آپ نے کہا بھائی مجھے 10,000 روپئے قرضہ دے دو. اس نے 10,000 روپئے آپ کو قرضہ دے دیا سودی معاملہ کر کے. اب یہ 10,000 روپئے آپ کو کسی کام کے عوض میں نہیں ملے, نہ حلال کام کے عوض میں نہ حرام کام کے عوض. لہذا ان 10,000 کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ نے جب کسی سے سودی قرضہ لے لیا تو یہ 10,000 آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال. ہاں ایک گناہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے سود سے قرضہ لیا کیوں, لیکن یہ 10,000 روپئے کیا ہے بھائی؟ حلال. جب آپ ان 10,000 کے 12,000 اس کو لوٹاؤ گے جو مالک ہوگا تو اس مالک کے لیے بھی یہ 12 کے 12 پورے حرام نہیں ہو جائیں گے. 10 تو اس کے حلال رقم کی جو واپس آنی ہے, ان میں اضافی 2,000 اس کے لیے حرام ہوں گے. ہماری جو عوام کیا کرتی ہے مسائل سے واقع نہیں تو پوری رقموں کو حرام. لہذا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی سے سودی قرضہ لے کر تجارت شروع کرتا ہے تو وہ تجارت اس کے لیے حرام نہیں ہوتی کیونکہ وہ حلال پیسے سے شروع کی ہے. لیکن اگر وہ سودی نفع لے کر تجارت کرے گا کیونکہ وہ سود کی رقم اس نے شامل کی ہے اس نے, لہٰذا وہ تجارت حرام در حرام کی ہوئی ہے. دوبارہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں بات. ایک آدمی نے کسی سے 10,000 روپئے لیا قرضہ, اس شرط پہ لیا کہ میں 12,000 لوٹاؤں گا. اس نے 10,000 روپئے سے لے کے ایک کپڑا خریدا کہ میں اس کو نفع بھی بیچوں گا. کپڑا حلال ہے یا نہیں؟ لہٰذا اس کپڑے سے جتنا یہ نفع اٹھائے گا یہ حلال ہے. گناہ بس اس کو کیا ہوا کہ یہ سودی معاملہ کیا اور گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہوا, لیکن اس گناہ کے آثار اس کی تجارت پر ظاہر نہیں ہوئی. تو بے برکتی ہو جائے اللہ کی طرف سے غلط بات. فقہی لحاظ سے کوئی کام اس کا تجارت کے کسی بھی معاملے کو حرام قرار نہیں دے. آئی بات. ہاں یہ ضرور چاہیے کہ تم نے ایک لانتی عمل کیا سود سے قرضہ نہیں لیا, لیکن وہ رقم چونکہ حلال تھی اس رقم میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ وہ رقم کسی کام کے عوض میں نہیں دی گئی ہے. اگر وہ کام کے عوض میں دی جاتی تو ہم دیکھتے کہ کام حلال ہے یا حرام. کام حلال رقم بھی حلال, کام حرام رقم بھی حرام. یہاں تو کوئی کام نہیں, خالص قرضہ ہے. قرضہ اس نے حلال آمدن سے دیا, آپ نے لے لیا, قرضہ حلال. لہٰذا اس سے جتنی تجارت کریں گے وہ حلال ہوگی. لیکن جب آپ مالک کو لوٹائیں گے 12,000 تو مالک کے لیے جو اضافی 2,000 ہے وہ کیا ہوں گے؟ حرام. وہ اضافی 2,000 سے جو بھی کام کرے گا وہ بھی حرام ہے. لہٰذا اس سے کپڑا خریدتا ہے وہ کپڑا حرام, اس کپڑے کو بیچ کے نفع اٹھاتا ہے وہ نفع بھی حرام ہوتی ہے کیونکہ حرام چیز سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا. میرا مانا بات سمجھ گیا. اب ایک مسئلہ سمجھے یہاں پہ کہ بینکوں میں جو لوگوں جو کروڑوں روپئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے سود کے نہیں ہوتے. سود کی رقم اس میں صرف اتنی ہوتی ہے جو بینک کا نفع ہے. میں نے جا کے بینک میں پیسے رکھوائے, آج کل سارے کام بینکوں سے ہوتے ہیں, تنخواہیں بینکوں میں آتی ہیں. آپ کے پاس ذرا سے پیسے آئے آپ نے جا کے بینک سے رکھوا دیے, حلال آمدن رکھوائی. آپ کا اپنا کاروبار ہے, بزنس سے حلال ہے, حلال رقم لے جا کے آپ نے کیا رکھوا دی بینک میں. تو بینک میں جو اربوں خربوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ سارا حلال کا ہوتا ہے, حرام کا نہیں ہوتا. حرام صرف اتنا ہوتا ہے اس ارب روپئے سے بینک قرضہ دے کے جو 2% 3% نفع اٹھائے گا وہ ہوگا حرام, اور وہ رقم بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے کل سرمایہ کے مقابلے میں, وہ سب خرچ ہو جاتی ہے. لہذا اگر کسی کو بینک کے ذریعے تنخواہ دی جا رہی ہے سرکاری ملازم سے تو وہ تنخواہ حرام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پورا ملک سود کھا رہا ہے, یہ غلط ہے دعویٰ. پورا ملک سود نہیں کھا رہا بھائی. کہتے ہیں سود سے کہتے ہیں پورا ملک تنخواہیں ہماری بینکوں سے آ رہی ہے تو میرے بھائی تنخواہ بینک سے آ رہی ہے وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی. اگر میں نے ایک محنت مزدوری کر کے گڑھا کھودا ہے اور میرے مالک نے مجھے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے بینک میں تو وہاں سے جا کے پیسے لے لے, تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے گڑھا کھودا ہے
پیسے مجھے حرام سے دے دو, کہے گا بھائی میں نے رکشا چلا کے جو بچت ہوئی تھی وہ پیسے وہاں رکھے ہیں, ان سے دے دو, بینک کو صرف میں واسطہ بنا رہا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز نہیں, سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی جو اکثر رکھنے ہیں نا بینک میں وہ حلال پڑی ہوئی. دوسری بات یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں جتنی ہیں سب سود پہ چل رہی ہیں, ہمارے کپڑے سارے سودی ہیں, ہمارے جو ہے نا روٹی ہم سودی کھا رہے ہیں. پوچھو بھائی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے کمپنیاں ساری بینکوں سے سودی قرضے لیتی ہیں اور سودی قرضے لے لیتے کمپنی بنا کے سب سود کھا رہے ہیں. اللہ کے بندے سودی قرضہ سود نہیں ہے, سود اس رقم کو کہتے ہیں جو کمپنی بینک سے جب 1 کروڑ روپے یا 1 ارب روپے کمپنی نے لیے تو سود اس رقم کو کہیں گے جو کمپنی بینک کو دے گی. وہ کمپنی کے پاس نہیں آ رہا, وہ تو بینک کے پاس جا رہا ہے. کمپنی تو سود سے بالکل پاک ہے, تو وہ سود ہی کر دیں گے. تو کمپنی کا سود شامل کا ہو رہا ہے, شامل جب ہوگا جب کمپنی سود لے لوگوں سے. کمپنی تھوڑی لے گی, انشورنس کمپنی سود لیتی ہے. عام کمپنیاں جتنی چل رہی ہیں پاؤ کسی کی بھی, کپڑا بنانے کی کمپنی ہے, ٹیکسٹائل مل ہے, آٹا یہ شوگر مل ہے, یہ ساری کمپنیاں بینک سے سودی قرضے تو لیتی ہیں مگر سود نہیں لیتی بینک سے. سود تو جب لینا جب یہ بینک کو پیسے دے اور کیا سود دیا, یہ تو بینک سے پیسے لے کر بینک کو سود دیتی ہے. جو حرام رقم ہے وہ بینک کے اکاؤنٹ میں جا کے شامل ہوتی ہے, کمپنیوں کے پاس نہیں آتی. لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ جتنی کمپنیاں چل رہی ہیں ساری سود پہ چل رہی ہیں اور ہم سب سود کھا رہے ہیں, یہ 100% غلط دعویٰ ہے. بات سمجھ نہیں آئی. یہ سود کی تعریف میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ہر چیز میں اعتدال سے رہنا ضروری ہے. ہماری قوم جب سود کو حرام قرار دیتی ہے تو قسطوں کا کاروبار بھی حرام, اور جناب یہ بھی حرام وہ بھی حرام, پورا ملک سود کھا رہا ہے. پھر آخر نتیجے کا نکالتے ہیں کیونکہ سود سے بچنا ہمارے لیے ممکن تو ہے ہی نہیں. لہٰذا اب بینک میں پیسہ رکھوا کے بینک کو قرضہ دے کے اس کو بھی سود کھانا شروع کرو. اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور کا ڈگا, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا, بارش سے بچنا. تو یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. کوئی بھی سود نہیں کھا رہا, الحمد للہ سود بہت مخصوص ہے معاشرے میں. بینک سود کھاتا ہے, بلکہ میں یہ بھی بتا دوں بینک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں حرام تو ہے مگر سود نہیں ہے, کیونکہ وہ بینک کو قرضہ دے کے سود نہیں کھا رہے ہیں. اس پہ سود کی 100% تاریخ خالی نہیں آتی. حرام ضرور ہے, اس کا کھانا استعمال جائز نہیں, کیونکہ بینک سودی نفے سے دے رہا ہے, مگر وہ بینک کو قرضہ دے کے نفع نہیں اٹھا رہے. خالی ختم سود صرف وہی رقم ہے جو آپ کسی کو قرضہ دے اور اس سے مشہور نفع اٹھائیں, اس کو سودی رقم کہا جائے گا. اس کے علاوہ رقموں کو حرام کہا جائے گا, ناجائز کہا جائے گا, سود نہیں کہا جائے گا. ہاں حرام بھی چھوٹی موٹی حرام نہیں. یہ جو بینک میں جو ملازمین یعنی اجرت سے کام کرتے ہیں کلرک وغیرہ, ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی حرام ہے, کیونکہ سارا دن سودی معاملات کے گواہ بنتے ہیں, لکھت پڑھت کرتے ہیں, اور بینک نفع بھی اپنے سودی آمدن سے دیتا ہوں, تو ڈبل حرام. اس لیے یہ بہت ہی لانتی عمل ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور بینک کا اگر مینیجر اللہ نے بنا دیا تو یہ سمجھے جہنم کا سردار بنا دیا اللہ تعالیٰ. جتنے بھی سود خور جہنمی ہے نا ان کا لیڈر اللہ نے بنا دیا ہے. تو اس لیے یہ بینک کا مینیجر ہونے سے تو کبھی بھی فخر نہ کرے, اس کو تو جان چھڑاؤ ہوتے ہیں, ایسا گندی یہ دانت ہے. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی میں نے تاریخ بتائی. اب 1-2 مسائل اور یہاں پر تھوڑا سا بتاؤں گا. قسطوں کا کاروبار, بہت سے لوگوں کو مسالہ زیادہ چڑھتا ہے, یہ بھی خراب ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک جنس کا مقابلہ کسی دوسری جنس سے ہو تو اس میں شریعت میں کوئی حد بندی نہیں کی ہے, جیسے چاہے معاملہ. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پینسل ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 5 روپے, 10 روپے نوٹ ہے آپ کی جیب میں, اس کو 10 روپے کے بدلے میں اس کو 11 روپے کے بدلے میں نہیں دے. لیکن ایک پینسل ہے, اس کو اگر آپ نوٹوں کی شکل میں بیچنا چاہیں, نوٹوں سے, تو اس پینسل کے بارے میں آپ چاہو تو 1 کروڑ کی بیچ دو, بشرطے کے دھوکہ نہ ہو. پینسل کے ایسے فضائل بھی بیان کریں جو اس میں نہیں. جیسے ایک آدمی گدا بیچنے چلا گیا نا مارکیٹ میں, وہاں پکنک رہا تھا, تو اس میں گدے کے ایسے فضائل بیان کیا, دلال نے کہ مالک کہتے بھائی مجھے دے دو, اس میں قیمتی گدا نہیں دے سکتا, اپنے گھر کے گدا سے جو فضائل. پینسل آپ کی جیب میں, آپ نے کہا مارکیٹ ویلیو 500 روپے, میں اس کو 5 لاکھ میں بیچوں گا. اس کو نہ پوجا کچھ بھی نہیں. اگر کوئی بیوقوف دے دیتا ہے 5 لاکھ تو آپ کھائیں حلال, آپ بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. خود سے بن جائے تو اللہ کی طرف سے. کیوں خرید رہے بھائی؟ اب کسی بھی وجہ سے خرید رہا ہے. یہ بلہ جو ہے نا میاں داد کا بلہ ہے, یہ عمران خان نے اس کو شفقت سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا.
یہ گدا جناب اس پہ قائد اعظم ایک دفعہ سوال ہوئے. اب بتاؤ قائد اعظم جس وجہ سے سوال ہو 5 لاکھ کا بکے میں نہیں بکے. یہ آپ والے کو خبر سب نہیں لیں گے اس کو اپنے دال کرنے کے لیے. آپ والے لیں گے, نون والے لیں گے, تو آپ والے وہ 5 لاکھ کا لیں گے, کسی وجہ سے لے لیں ان کی مرضی. اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی. آپ کی چیز ہے, جھوٹ نہ بولے, اس کے عیب کو چھپائیں نہیں. آپ بولنے والا مٹی ہے, سونا ہے, تمہارے ساتھ ہے, 5 لاکھ کی بیچوں گا, تمہارے سامنے خریدا نہیں, یہ جائز ہے. اس کو نہ سود کہا جا سکتا ہے, نہ حلال نہ حرام, یہ خالص حلال ہے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایک چیز کی کیش کی قیمت کم ہوتی ہے, اور جب آپ اس کی قیمت بعد میں ادا کریں گے تو وہ قیمت زیادہ ہوتی ہے, یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے, اس کا بھائی بالفرض اس کی مارکیٹ ویلیو 2000 روپئے. ایک بات کرنا, میں نے اس کو بیچنا شروع کیا. میں نے کہا بھائی, ایک صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا بھائی کیش سے میں 2000 دوں گا. کہتے حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہے, 1 مہینے بعد پیسے دوں گا. میں کہوں گا دیکھو میری رقم پھنس رہی ہے, اگر 1 مہینے بعد پیسے دو گے تو میں 2 کر کے پھر 3 میں بیچوں گا. میں نے لوگ ورنہ پھنسا ہوا ہے. وہ کہتے چلو میں 3 میں خریدا. یہ بالکل جائز ہے, کیونکہ مجھے پہلے بھی اختیار تھا, میں 3 میں بیچوں, 4 میں بیچوں, 10 میں بیچوں, 8 میں بیچوں. اسی طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ میں 2000 میں بیچ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت 2000 میں تو غریب آدمی ہوں, میں آپ کو جو ہے نا 50 روپئے ہر مہینے دے سکتا ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو سال لگ جائے گا اس قیمت کی وصولی میں, پھر 2 کے بجائے میں 8000 میں بیچوں گا قسطوں کے. اگر میں مجھے دیتے ہر مہینے 50 روپئے دے دیا کرو, لیکن اس کی قیمت کیا ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے, بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے بات نہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں وہ طے کر لے کہ میں 8000 والی قیمت پہ دے رہا ہوں یا 2000 والی قیمت. یہ معاملہ اس وقت بنے گا کہ میں نے کہا بھائی 2 قیمتیں اس کی, کیش والی 2000 اور قسطوں والی 8000. وہ یہ کہے کہ میں نے دونوں میں سے ایک قیمت پہ خرید لیا. اگر میں ابھی گھر جا رہا ہوں, اگر ابھی پیسے لا کے دے دوں تو 2000 لا کے دے دوں گا, لیکن اگر میں ابھی نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ میں پھر 8000 لے کر آؤں گا. اب یہ معاملہ سود بن جائے. وجہ اس کی یہ کہ وہ اب آپ کا مقروض ہو گیا 2000 کا. آئی بات سمجھ. اب کیا ہے کہ اگر فوری طور پر وہ ادا کر رہا ہے تو کم, اور اگر تاخیر کر رہا ہے تو اس کو زیادہ دینے پڑیں گے. ایک دفعہ جب وہ آپ کا مقروض بن گیا ہے کتنے روپے کا, اب اس قرض سے اضافہ نہیں ہو سکتا تاخیر کی وجہ سے. پہلی صورت میں تو بنا ہی نہیں نا, اس کو آپ اختیار ہے دونوں میں سے ایک سودے کو قبول کرو. اس نے قبول کر لیا 8000 والا سودا تو 8000 کے دے, قبول کر لیا 2000 کیش والا سودا 2000 دے. میرا خیال بات نہیں. دوسری بات, آپ نے یہ بیچا, آپ نے کہا بھائی کیش قیمت ہے اس کی 2000, قسطوں پہ 8000 رکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کیش میں خرید رہا ہوں, مجھے دو, میں بھی پیسے لا کے پیسے لے کر آئے. میں نے خرید لیا, آپ نے سودا کیا, موبائل کو پکڑا, کہا میں کل پیسے لا کے دے دوں گا, ابھی تو کھلنے نہیں ہے میرے پاس. اگلے دن آپ اس کے گھر گئے, دروازہ کھٹکایا, بندہ شاٹ, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, بندہ ہو گیا شاٹ. اب آپ اس کے کھاتے میں میرے پیسے لے کے بھاگا. تو یاد رکھو وہ 1 سال کے 10 سال کے بعد بھی لائے نا, 2000 سے زیادہ اب آپ لے نہیں سکتے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ کچھ سال کے بعد آ رہا ہے تو سال والی قیمت تو 8000 سے 12,000 دینے پڑیں گے. اب نہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ آپ کا ہو گیا ہے مقروض 2000 کا, اور قرض پہ نفع اب آپ نہیں لے سکتے. قرض پہ نفع سے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے. اب آپ کو چاہیے یہ اختیار دیکھیے, یا تو مار کیٹ کے اپنے پیسے نکلواؤ یا اس کو مہلت دو فی سبیل اللہ, لیکن اس 2000 سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دے سکتے آپ. میرا خیال بات نہیں ہے. دوسری بات یہ, آپ نے کہا بھائی کیش قیمت ہے 2000 اور قسطوں پہ ہے یہ 8000 کا. قسطوں پہ بھی مختلف ریٹ ہے, 1 سال کی قسطوں پہ 8000, 2 سال کی قسطوں پہ 12000. آپ 2 سال والا رکھو, 1 سال آپ ابھی ایگریمنٹ کرو, سب جائز ہے. اس نے جناب 3 سال والا معاملہ کر لیا, آپ نے 16000 میں لے رہے ہیں. 3 سال والے جو مجھے ہے یہ آپ کا کریڈٹ چیز پسند آ رہا ہے, جب سفر کر دیا نہیں ہے, آپ قبول کر لیا, اب وہ ہو گیا 16000 کا مقبول. اب زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, اس 16000 میں کمی جاتی ہے. اب اگر وہ پہلے لے کر آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ضعف متعجل تو کہا جاتا ہے ایک ابھی لے لے کمی کر لے, یہ نہیں جائے. اب 16000 ہی 16 اس سے لے لیں آپ, پھر آپ کی مرضی, آپ نے چلے یار 8 واپس لے, میری طرف سے مجھے صحیح ہے,
لیکن اس شرط پہ آپ نہیں کمی کر سکتے کہ بھائی کیونکہ قیمت 16,000 کی بھی تھی، لیکن اگر تو دیکھنے کی جا تو ہے، لیکن اگر کل میں آئے نا تو ایک طرف سے آپشن ہے تو میں دو بڑی کہلاؤں گا تمہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو مقروض ہو گیا تو ہو گیا، میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو قسطوں کے کاروبار میں بھی یہ ہے کہ اسی وقت مجلس میں جو قیمت طے ہو جائے، اور آپ دیکھو یہ تھا 2,000 روپے کا موبائل، لیکن میں آپ سے 8,000 کا کیوں بیچ رہا ہوں؟ اس مدت کی وجہ سے کہ آپ سال کے بعد پیمنٹ کریں گے، یہ جائز ہے، اور یہ پورے سمجھے جائیں گے اس موبائل کے بدلے میں 8,000، وہ یہ سمجھائے گا موبائل پورا 8,000 کا بکا ہے۔ لیکن اگر میں نے بیچ دیا 2,000 کا اور آپ سے میں نے کہا ریٹ تو دیا، لیکن اگر تم نے پیمنٹ میں تاخیر کی نا تو 8,000 والی قیمت تو ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کی قیمت تو ہے 2,000 کی، اب جو آپ اس سے اضافی لے رہے ہیں وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، لہٰذا وہ اضافی کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کے مقابلے میں نہ آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ ہو جائے گا حرام، ناجائز۔ یہ ہے قسطوں کا کاروبار اور یہ جائز۔ اب میں آپ کو یہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو سود کھانا شریعت میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ سودی لین دین کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، خالصتاً سودی معاملات کو بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اس سے تو بہت بڑا ڈبیٹ چاہیے کسی کو قرض دے کے نفع اٹھانا، لیکن اس کے علاوہ تجارتوں میں سودی معاملات بہت چل رہے ہیں اور عوام جہالت کی وجہ سے اس کو سود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک صاحب آج میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایک آدمی نے مجھے 10,000 روپے دیے اور کہا کہ تم 10,000 سے کاروبار کرو، کاروبار میں اگر نفع ہوا تو 50% میرا 50% تمہارا، جائز ہے، مدارت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ 10,000 میں نقصان ہوا تو 10 کے 9 ہو گئے، 8 ہو گئے یا ڈوب گئے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں بننا پڑے گا۔ اب دیکھو یہ نام تجارت کا ہے مگر معاملے میں خالصتاً سودی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ تجارت اور سود میں ایک فرق ہے، قرض اور تجارت میں ایک فرق۔ قرض جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو جو قرض لینے والا ہے وہ اس پوری رقم کا ضامن بن جاتا ہے۔ اب وہ رقم اس سے ہلاک ہو جائے، ڈوب جائے، مر جائے، کھپ جائے، اس کو وہ 10,000 بہرحال لوٹا لیں، اس میں قرض دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی رقم سلامت رہتی ہے۔ لیکن تجارت میں جب آپ رقم لگاتے ہیں تو وہ قرض نہیں ہوتا، وہ امانت کی حکم میں ہوتی ہے، امانت ہے آپ کے پاس یہ رقم۔ اور امانت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی اور قدرتی آفت سے وہ امانت ہلاک ہو گئی تو جس کے پاس امانت رکھوائی وہ ضامن نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے پاس 1,000 روپے رکھوا دیے، میں نے کہا بڑی امانت ہے، حالات خراب ہے، ذرا اپنی جیب میں رکھو، اور کوئی ایک پتر آئے نکال کے لے گیا، بس اتنا لے جاؤ، میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی وہ تو بیٹھ جائے گا، بھائی امانت تھی، میں نے تو قرض تھوڑی لیا تھا، لیکن اگر قرض دیا تو دینے پڑے گا۔ بعض صحابہ ایسا کیا کرتے تھے کہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس امانت رکھوانے کے لیے، وہ کہتے ہیں امانت میں تو ہمیں یہ سونا چاندی میں قرض میں دے دو، اس سے تمہیں بھی فائدہ ہمیں بھی فائدہ، ہمیں فائدہ یہ ہوگا ہم اس کو استعمال کر سکیں گے، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 12 دینا ہی پڑے گا، امانت ہے ہمارے استعمال تو میں آئی نہیں ہو، اور اگر خدا نخواستہ ضائع ہو گئی تو تمہارا نقصان ہم جیب سے نہیں بنے گے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ تو مضاربت یہ شرکت کی تجارت کی جتنی رقمیں لگتی ہیں کاروبار میں وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہیں، قرض کے حکم میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اگر ڈوب گئی، نقصان ہو گیا، بشرطے کہ اس نے جان کر نہ کیا ہو، قدرت کی طرف سے مارکیٹ ویلیو گر گئی، نقصان ہو گیا، تو جس نے سرمایہ لگایا ہے وہ اس نقصان کو برداشت کرے۔ تو اب دیکھو یہ معاملہ تاجر جو کر رہے تھے آج جن کا میں نے آپ کو بتایا، اس نے 10,000 روپے اس کو دیے اور کہا کہ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ میں متعین نفع نہیں لے رہا، میں پرسنٹیج کے حساب سے نفع لے رہا ہوں، تو اس پرسنٹیج کے حساب سے نفع وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہاں پرسنٹیج کے حساب سے نفع بھی حرام ہو جائے گا، سودی معاملہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مشروط نفع ہے اور آپ اپنی رقم کی ضمانت لے رہے کہ مجھے رقم واپس بہرحال ملے گی، یہ بھی سود ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سود کی تعریف کیا کی ہے، ہر وہ قرض جو مشروط نفع کھینچ کے لائے، خواب اور نوٹوں میں ہو یا فیصد کے حساب سے، لوگ کہتے ہیں فیصدی معاملہ جہاں بھی آئے گا معاملہ جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے بھائی، میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے، اب میں کہتا ہوں 10 سے 11 لوں گا، یہ بھی حرام، اور میں کہتا ہوں 10 کے جتنا نفع اٹھاؤ گے اس میں 50% میں لازمی لوں گا، اور رقم یہ قرض ہے یہ بھی تمہیں لازمی لوٹانی پڑے گی، یہ بھی سود ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ کو ایک یہاں میں 2-4 باتیں بتا کے آج جب ختم کرتا ہوں کیونکہ آج ہمارا موضوع خوش ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی لوگ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس پر میں بیان کروں گا، موضوع خوش کا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، تو
پبلک کا دماغ تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. مجمے میں 5-6 افراد ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا انہیں مسائل میں روک ٹوک رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ مجھے ہمارے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, تھوڑا سا میں کچھ متبادل بتا دوں. دیکھو بعض چیزیں متبادل ہوتی ہیں. اچھا یہ سود حرام کیوں ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, شریعت کے کا جو احکامات ہیں نا ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمتوں پر نہیں ہوتا. اس کی مثال دیکھو, سفر میں جو نماز آدھی پڑھنے کا حکم ہے, یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائیں نا بھائی, سفر میں مشقت زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سفر میں تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, اس لیے سفر میں نماز کیا ہے؟ آدھی. لیکن یہ علت نہیں ہے, حکمت ہے. نماز دیکھو علت وہ ہوتی ہے جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے, وہ ہوگی تو حکم ہوگا, وہ نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا. قاتل کو قصاصاً قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس نے قتل کیا ہے, لہٰذا کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کو قتل کریں گے, قتل نہیں کرے گا تو اس کو قتل نہیں کریں گے. قتل کرنا یہ قصاصاً قتل کی علت ہے, حکمت نہیں ہے. بعض احکام شریعت سے ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں وہ شریعت نے جن وجوہات سے دیے ہوتے ہیں نا ہمیں, وہ وجوہات ان کی حکمتیں ہوتی ہیں, علت نہیں ہوتی. اس کی مثال نماز کی حکمتیں کیا ہیں؟ نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ اس جماعت کی نماز کی بہت ساری حکمتیں ہیں. جماعت کی نماز سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی ہیں. کسی دن کوئی چھاٹ ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی بندہ کہاں گیا, پتہ چلتا ہے بیمار ہے. بہت سارے اس میں فضائل ہیں, لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو نماز کی علت نہیں ہے, حکمتیں ہیں. لہٰذا حکم کا مدار ان پر نہیں ہوگا. اگر نماز پڑھنے سے محبت کے بجائے نفرت بھی پھیل رہی ہو نا, پھر بھی جماعت کی نماز باقی رہے گی. اس کی ایک اور مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. آپ 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو بیوی کی بہن سے نہیں کر سکتے, ایوہ فرم کسی اور سے کرنی پڑے گی. اس کی وجہ اللہ کے نبی نے بیان کی, یہ انکم تقطعون به ارحامکم, فرمایا اس لیے کہ اگر تم نے نکاح کیا تو اس کے ذریعے رشتے داری ٹوٹے گی. وجہ کیا؟ 2 صحیح بہنوں کی محبت ٹوکنوں میں تبدیل ہو جائے گی. صحیح بہنوں میں جو سونی رشتہ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, ان دونوں کے گھر کی ٹوکن بنا دو تو وہ محبت رہے گی نہیں, ختم ہو جائے گی. ٹوکنوں میں تو آپس میں یہی ہوتا ہے, وہ چاہتے لگ رہے وہ مر جائے, وہ چاہتے لگ رہے مر جائے. تو عام طور پر بہت ہی کم محبت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا بیان کی حدیث میں کہ ٹوکنوں میں یعنی بہنوں میں لڑائی نہ پیدا ہو جائے, اس لیے دونوں بہنوں سے نکاح حرام ہے. اب جن لوگوں میں تفقع اور بصیرت نہیں ہوتی, کالج میں پروفیسر ہیں, 2-4 کتابیں پڑھی شریعت کی اور فتویٰ دینے بیٹھ گئے, تو وہ فوراً فتویٰ دیں گے کہ بھائی اس کی اصل وجہ کیا ہے, 2 بہنوں سے نکاح کی اصل وجہ کیا ہے کہ آپس میں ان کی محبت نفرت میں نہ بدلے. لہٰذا اگر کہیں ایسا نہ ہو اور ٹوکنوں میں یہ دونوں بہنیں آپس میں راضی ہو رہی آدمی کی بیوی بننے میں اور بڑی محبت سے رہ رہی ہو, تو وہاں جائے ہوگا. یہ جو آج کل جو پروفیسر قسم کے لوگ ہیں کسی قسم کی مسائل سے مسئلے نکالتے ہیں, لیکن جس کو فقہی بصیرت ہوگی, اس نے فقہ پڑھا ہوگا, اصول فقہ پڑھا ہوگا اور پورے علم دین حاصل کیا ہوگا باقاعدہ, وہ یہ کہے گا بھائی یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں نہ جمع کرو اس لیے کہ اس سے نفرت ہوگی, یہ نفرت کا پیدا ہونا یہ حکم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. حکم کا مدار اس پر نہیں ہے, علت نہیں ہے. یہ علت کیا ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے کہ ان تجمعوا بین الاختیین, کہ تم پر حرام ہے کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع کرو, اور اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. 2 بہنیں نکاح میں جمع کرنا, ایک ہی شخص کے لیے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا عضو قرآن حرام ہے. حدیث میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ اس حرام ہونے کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ وجہ نہیں ہوگی تو حرام ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو حدیث میں بیان نہیں کیا گیا. اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح میں اگر کتنے ہی فوائد ہو اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے پر راضی ہو ہی جائیں, تب بھی 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک وقت میں دوسری بہن سے اگر آپ اس سے نکاح کریں گے, نکاح گناہ کی نہیں ہوگا. پوری امت کا اس پر اجماع ہے. ایک اور مثال لے دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہے, بیٹیاں حرام ہے, جن سے نکاح حرام ہے. اس کی پوری طویل اللہ نے فہرست بیان کی ہے. اس میں آگے چل کے آتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, تمہاری گود میں پلنے والی جو بیٹیاں جو ان عورتوں سے ہوں جن کی رخصتی ہو چکی ہے,
یعنی تمہاری سوتیلی بیٹی ہے، آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی بیٹی ہے جو کسی دوسرے شوہر سے، وہ شوہر نے یا تو طلاق دے دی یا وہ مر گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری بیٹی ہے تو نہیں ہے، لیکن تمہاری گود میں ظاہر جب آپ کسی سے شادی کریں گے تو اس کی بیٹی بھی آپ کے پاس آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹیوں سے نکاح بھی تم سے کیا ہے؟ حرام، بشر لے کے رخصتی ہو گئی، یعنی ایک عورت سے اگر آپ کا نکاح ہوا تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی حرام نہیں ہے، اگر آپ طلاق دے دیں تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت کی رخصتی بھی ہو گئی تو اب آپ اس عورت کی بیٹی سے تا قیامت نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اس عورت کو طلاق دینے کے بعد، کیونکہ اب آپ کی تو تیری بیٹی بن گئی ہے، میرا خیال بات نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہاں کہا ہے کہ تمہاری گود میں پلنے والی وہ بیٹیاں جو ان عورتوں سے ہو جن عورت سے، یعنی جس عورت کی رخصتی ہو گئی وہ بیٹیاں بھی تم سے حرام ہیں۔ اب اگر جو ظاہر بھی عالم ہوگا نا، جس کو پتہ نہیں ہوگا مسائل کا، وہ کہے گا قرآن کہہ رہے تمہاری گود میں پلنے والی بیٹیاں جن کی ماؤں کی رخصتی ہو گئی وہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے اگر کسی عورت سے شادی کی اور اس کی بیٹی کو گود لے کے نہیں پالا تو وہ حلال ہے، یہی بظاہر سمجھ میں آتے ہیں آپ سے کہہ رہے اچھا گود لے کے پال نہیں، تو یاد رکھیں یہاں بھی جو یہ قید لگی ہے یہ بھی علت نہیں ہے، علت رخصتی ہے، اگر رخصتی ہو گئی تو اس عورت کی بیٹی آپ پر حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، بلکہ رخصتی کے بجائے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ایک آدمی نے خدا نہ خواستہ کسی عورت سے اگر ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہیں تو اب وہ اس عورت کی بیٹی سے تا قیامت نکاح نہیں کر سکتا۔ کتنے واقعات ہیں، ایک عورت سے زنا بھی کرتے ہیں پھر اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں، حرام ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب کسی عورت سے خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا تو اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے جس سے زنا ہوا ہے، لیکن نہ اس کی ماں سے شادی ہو سکتی ہے نہ اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، آئے گا سمجھ میں؟ بلکہ زنا تو دور کی بات، اب یہ مسائل اب کیا کریں گے بتانے کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی عورت کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دیا کسی آدمی نے، مرد نے، تو اب بھی اس عورت کی بیٹی سے اور اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، آج کل یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ کی شادی ہو گئی، علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ ساس کے ساتھ بغیر کسی بھائی سے مسافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ساس سے مسافہ کیا اور خدا نہ خواستہ شہوت پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں ساس کی بیٹی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی بیوی سے نکاح بیوی حرام رہی۔ یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا ساس سے آپ سر پہ تیار کروائیں لیکن سر پہ کوئی ٹوپی ہونی چاہیے یا بال ہونے چاہیے، ننجے آدمی کے لیے جائے گی۔ بعض علاقوں میں دستور ہے ساس کے دامادوں کو لپٹ جاتی ہے، حج کر کے آئے میرا داماد لپٹ جاتا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہی، تو خدا نہ خواستہ جانبین میں کہیں بھی شہوت پیدا ہو گئی تو ساس کی بیٹی اس داماد سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سوسر اور بہو میں خدا نہ خواستہ زبان سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، خدا نہ خواستہ سوسر بہو میں کہیں ایسا تعلق پیدا ہو گیا تو وہ سوسر کا جو بیٹا ہے وہ بہو کے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ شریعت نے یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت سے بھی آپ خواہش پوری کریں پھر اس کی بیٹی کی، جب وہ عورت ہوگی اس کی بیٹی کے رات کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ یہ جو بہو کو بیٹی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، اور جب آپ کے بیٹے کی بیوی ہے تو آپ کا اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اب یہاں بھی حکم کا مدار ہے علت پر، حکمت پر نہیں۔ اگر آپ اس کی بیٹی کو گود لے کے نہ بھی پالیں تو کسی عورت سے جب رخصتی ہو گئی تو اس کی بیٹی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں سود کے مسائل میں سود کو حرام قرار دینے کی کچھ حکمتیں ہیں۔ شریعت نے سود کو ظاہر ہے کسی وجوہات کی بنیاد پہ حرام قرار دی، اس سے استحصال ہوتا ہے، امیر سے امیر کا ہوتا چلا جاتا ہے، غریب سے غریب کا ہوتا چلا جاتا ہے، مگر یہ ساری حکمتیں ہیں، حکم کا مدار ان حکمتوں پر نہیں ہے۔ حکم کا مدار اس قرآن کی آیت پر ہے جس میں سود کو حرام قرار دیا، لہذا جہاں سود کی تعریف صادق آئے گی خواہ وہاں یہ حکمتیں نہ بھی پائی جائیں وہ حرام ہوگا، اور جہاں سود کی تعریف نہیں صادق آئے گی وہاں یہ حکمتیں پائی بھی جائیں پھر بھی وہ معاملہ حلال رہے گا۔ اس کی مثال ہے سود کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، قرض خواہ کی منظوری سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن قرض میں اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک آدمی آیا قرض لینے کے لیے اور وہ کہتا ہے حضرت میں اپنی مجھے 10,000 دے دیں، اپنی خوشی سے میں وعدہ کرتا ہوں 11 دن آپ کو،
تو لوگ کہتے ہیں بھائی غریب خود 10,000 روپئے لینے پر راضی ہے تو یہ نہ کوئی معاشرے میں نہ استحصال. بینک یہی تو کہتے ہیں, بینک کہتے ہیں متاجروں کو قرضہ دیتے ہیں, ان سے سودی نفع لیتے ہیں, متاجروں کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ. ہم عوام سے قرضہ لے کے عوام کو سودی نفع دیتے ہیں, عوام کا فائدہ تبھی تو عوام میں دے دی, اس سے تو معاشرے میں کوئی بھی استحصال نہیں ہو رہا. تو یاد رکھیں یہ بینکوں کا دعویٰ غلط ہے. ہم ان کو جواب میں کہیں گے کہ بھائی معاشرے کا استحصال ہو یا نہ ہو, یہ ساری حکمتیں ہیں, یہ نہ بھی پائی جائیں تو بھی جب سود حرام ہے, سود کی تعریف اگر ساری آئیں گی تو وہ کبیرہ گناہ ہے, حرام کا حرام ہے. اور تجارت کے ذریعے آپ غریب کو بالکل لوٹ لیں. غریب کو آپ ایک پینسل 5 لاکھ میں بیچیں. دیکھو غریب کا دیوالی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا, لیکن یہ چاہیے بچہ کہ اس کو ٹوپی نہ پہنایا نہ بولے وہ اپنی دیوالی کرا دی ہے. آپ مزاربت کی بنیاد سے 1 لاکھ روپے کسی کو دیتے ہیں. دیکھو بینک 1 لاکھ روپے دیتا ہے تو 2,000 روپے لیتا ہے, تو اس میں تو استحصال کم ہے عوام کا. 1 لاکھ سے 2,000 عوام اس کو دے رہی ہے, لیکن یہی 1 لاکھ آپ مزاربت سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا کماؤ گے 50% لوں گا, اور وہ کما کے 1 لاکھ کما کے 50,000 آپ کو دیتا ہے. اس میں بظاہر استحصال ہے عوام کا, لیکن یہ حلال ہے کیونکہ مزاربت ہے, اور مزاربت کو اللہ نے جائز کرا دیا. رہا یہ مسئلہ کہ شریعت میں عجیب و غریب حکم ہے کہ ایک طرف استحصال جو ہے وہ جائز ہوگی, تو یاد رکھیں کہ ہمیں استحصال نظر آتا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مزاربت میں ہمیں استحصال نظر آئے گا, اگر آپ جب گہرائی میں جائیں گے تو نتیجے اور انتہا کے اعتبار سے اس میں معاشرے کا استحصال نہیں ہے. سود میں بظاہر تھوڑا نفع نظر آ رہا ہے, مگر حقیقت اور ماہیت کی گہرائی میں گھسیں گے تو پورے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہوتی ہے. یہ ابھی موضوع نہیں ہے اور وقت نہیں ہے, ورنہ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سود میں اگر آپ 1 روپے بھی نفع کماتے ہیں نا, اس سے بھی معاشرے کا استحصال ہوتا ہے. مزاربت میں آپ کروڑوں روپے اگر چھاپ لو, اس سے معاشرے کا استحصال نہیں ہے. لیکن یہ بڑی باریک بات ہے, عوام کی سمجھنے کے لیے نہیں آتی, اور یہ موضوع بڑا خشک ہے. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا میں. تو لہذا جہاں ہم نے دیکھنا یہ نہیں ہے کہ اس سے استحصال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, غریب کا نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے سود کی تاریخ اس سے شادی کاری ہے یا نہیں ہے. سود کی تاریخ شادی کاری ہے تو وہ حرام ہے, اور یہ اعتراض آج نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا. وہ اس سال کا جواب دیں گے, میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا موضوع خشکا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر سود کے بارے میں جو آیات ہے قرآن کی حرام قرار دیا وہ بتاؤں گا. دیکھو آج لوگ اشکال کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ سود میں تو پبلک کا بھی فائدہ ہے. دیکھو یہ آپ لوگ بینک میں رکھنے کو آتے ہیں نا, 1 لاکھ روپئے رکھواتے ہیں, ان بینک سے 1 مہینے بعد سال بعد نفع دیتے ہیں لوگ, سے استحصال کیا ہے تو فائدے نہیں ہو رہے. تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ اعتراضات آج کے نہیں ہیں, بلکہ یہ 1400 سال پہلے مشرکین مکہ نے کی. مشرکین مکہ میں ایک اصول یہ تھا قسطوں پہ بیع کا, جس کو بیع مؤجل کہتے ہیں, اور مرابحہ مؤجلہ بھی کہتے ہیں. جو آج کل نظام لگنے چل رہا ہے, مشرکین مکہ میں جو ایک سسٹم تھا راستہ مرابحہ مؤجلہ, وہ ہوتا یہ تھا, وہ مثلا تجارت کرتے, شام وغیرہ سے سامان لے کر آتے تھے اور اس کی ویلیو لگاتے تھے. کہتے بھائی جو کیش پہ دے گا اس کے لیے 1 لاکھ روپے, سمجھ آ رہی ہے وہ کتنے کا ہے, 1 لاکھ روپے کا. اور اگر کوئی قسطوں پہ ہم سے خریدے گا یا 1 سال کے بعد پیمنٹ کرے گا تو یہ 2 لاکھ کی بیچیں گے. آئی بات سمجھ. یہ معاملہ ایسا تھا جو جائز تھا, لیکن پھر وہ ایک اس میں گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ 1 سال کے بعد اگر وہ 2 لاکھ روپے نہیں لایا اور آ کے کہتا ہے بھائی مجھے مہلت دے دیں مزید سال کی, اور یہ 2 سے 2.5 کرتے ہیں, تو یہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت. قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ جب وہ مقروض ہو گیا ہے تو اب اس سے اضافی کچھ نہیں دے سکتے, 2 لاکھ سے زیادہ. اس سے مشرکین نے اعتراض کیا انما البیع مثل الربا, کہ ہم جو عام بیع کرتے ہیں جس کو آپ جائز قرار دیتے ہو وہ بھی تو یہی ہے. جب وہ پہلی دفعہ ہمارے پاس آیا تھا ہم نے اس سے کہا تھا کہ بھائی کیش پیمنٹ 1 لاکھ کی, سال کے بعد دو گے تو 2 لاکھ کا, تو ہم نے وہ سال کے بعد کیا وعدہ ہوا, ہم نے 1 سال سے اس سے اضافی 1 لاکھ کمایا. اب ہم مزید اگر 6 مہینے کی مہلت دے کے اضافی 50,000 کما رہے ہیں تو انما البیع, یہ جو اگلا معاملہ اس کو آپ سود قرار دے رہے ہیں, تو یہ سود بھی تو اسی بیع کی طرح ہے جس کو آپ حلال قرار دے رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا, پہلے والی بیع جس میں اسی مجلس میں وہ طے کر کے چلا گیا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو اسی طرح سن لیجیے, آخری بات ہے, اس لیے تھوڑا سا دماغ اور لگا لیں. آخری بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے, سن لیں. دیکھو ہوتا یہ تھا
کہ وہ جب مال بیچتے ہیں، مثال ہم گاڑی خرچ کر لیتے ہیں یا ایسی چیز اونٹ کوئی ایسی چیز پر گندم 100 بوریاں گندم کی وہ بیچ رہے ہیں، 100 بوریوں کی قیمت انہوں نے لگائی 1 لاکھ روپے، اگر کیش پیمنٹ کرنے دیتے ہو انہوں نے کہا دیکھو اگر قسطوں پہ دیتے ہو سال کے بعد ہوگے تو 1 لاکھ کے بجائے ہم کتنا دیں گے 2 لاکھ، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 سال پہ ہم کیونکہ مدت بڑھ رہی ہے تو 1 سال کی جو پیریڈ ہے اس پیریڈ سے ہم 1 لاکھ روپے کا نفع اٹھاتے ہیں، اس کو اسلام نے حلال کرا دیا۔ البیع سے یہ والی بیع ہوا، البیع مخصوص بیع۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر سال کے بعد وہ نہیں آتا ہم اس کو مزید 1 سال کی مہلت دے کے کہتے ہیں چلو 1 لاکھ اور بڑھا، پہلے بھی تو ہم نے 1 لاکھ بڑھائے تھے نا، سال کے بدلے 1 اور بڑھاؤ۔ قرآن نے کیا قرار دیا؟ لا تأکلوا الربا، یہ جو قرض پہ اضافی نفع ہے یہ نہ کھاؤ۔ اب وہ 2 لاکھ کا مقروض ہو گیا نا، مقروض ہو گیا، اب آپ مہلت دے کے اس سے مشروط نفع اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو مقروض بنا کے کہ بھائی 1 سال کی مہلت، لیکن یہی شرط ہے کہ اس میں لاکھ بڑھا لو۔ اس کو قرآن نے اس نفع کو ربا قرار دیا، تو وہ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، یہ جو بیع تھی یہ بھی تو سود کی طرح ہے، وہ کیوں حلال ہے؟ اور اگر وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے، وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اس کا قرآن نے بڑا بہترین جواب دیا، اور اس جواب میں قرآن نے علماء کے لیے بڑی آسانی دی۔ قرآن نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں اس میں معاشرے کا استحصال ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، دیکھو نا غور کرو تو سب سمجھ میں آ جائے گا، جیسے آپ نے ٹرانسفر کہتے ہیں نا، یہ صاحب بھائی کہنے لگے یہ جو سود حرام تھا نا مکہ کے زمانے میں، وہ جو اس سے تھا غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، آج کل تو غریب کی مجبوری سے تھوڑی فائدہ، غریب اپنی مرضی سے دے رہا ہے، ایسا مطلب تو قرآن نے ان سب کا منہ بند کر دیا۔ پھر بعض لوگ آتے ہیں یہ بھی تو قسطوں پہ کرنے کے لیے، ایک صاحب نے میرا سر کھا دیا میں نے کہا بھائی تم میری جانچ کرو بھاگ جائے، کہنے لگے یہ قسطوں پہ بھی تو یہی ہوتا ہے، وہ بھی تو یہی ہوتا ہے، میں نے کہا میرے بھائی کو ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو حرام اس کو حلال کر دیا، اللہ سے پوچھ جائے۔ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بھی تو وہی ہے، انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، تو قرآن نے کہا نہیں بیع سود کی طرح نہیں ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ایک کام کو اللہ حلال کہہ رہے ہیں اور ایک کو حرام کہہ رہے ہیں، تو دونوں ایک طرح کہاں سے ہو گئے؟ ایسا پیارا سمپل جواب دیا قرآن کہہ رہے ہیں اپنی عقلوں پہ ماتم کرو، مشرکین کو کہہ رہے ہیں یہ تم نتیجے اور مال کے لحاظ سے ایک چیز کہہ رہے ہو، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو خالق کائنات حلال کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے اجازت ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے جس کو وہ کہہ رہے اجازت نہیں ہے، تو دونوں ایک طرح کے کہاں ہو گیا؟ یہ حرام ہے حلال ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو آج کل پروفیسر طبقہ پیدا ہوا ہے نا ٹیکنیکل قسم کا، آج کل ٹیکنیکل لوگ مارکیٹ میں دوڑتا ہے عجیب عجیب قسم کے، 8-10 کتابیں پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیا کسی ایم اے یونیورسٹی ایم اے اسلامیات پڑھ لی اور پھر وہ یونیورسٹی سے کچھ کیا، پھر مقالہ لکھنے ہیں ان کے اوپر، عجیب عجیب قسم کے احمقانہ قسم کے اشکالات کرتے ہیں، احمقانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ چیز اس کی حکمت ہے یا علت ہے، سب چیزوں میں خط بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو علم دین جتنا نازک ہے دنیا میں کوئی علم اتنا نازک نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہ 2 کتابیں پڑھ کے فتوے چھاپنا شروع کر دیں۔ تو ایک دفعہ ہمارے ملک کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا 2 بہنوں کے نکاح کے بارے میں، حلال ہے فتویٰ یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ صورت کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں بہنوں میں آپس میں بڑی محبت ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہاں حرام ہے جہاں وہ نفرت کر رہی ہے اس لیے حرام، تو یہ ہر جگہ نہیں چلتی یہ بات۔ تو اسی طرح شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھانکنا حدیث میں اس کی علت تکبر قرار دی گئی ہے، لیکن یہ اس کی علت نہیں، اس کی حکمت ہے۔ علت وہ حدیث ہے جس میں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے پر منع کیا ہے۔ ہاں یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سی چیز جس کو حدیث میں بیان کی وہ واقعی حکمت ہے اور کون سی چیز وہ علت ہے، اس لیے باقاعدہ اصول فقہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اصول فقہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز علت ہوتی ہے، بعض دفعہ وہی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ حکمت ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اجل معلوم ہونی چاہیے اور اس کی علت بیان کی کہ اگر نہیں ہوگی تو لڑو گے آپس میں، یہاں یہ علت ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز ایسی مجبور ہے جس میں لڑائی کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ جائے۔ یہ علماء فیصلہ کرتے ہیں، فقہاء فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اصول ہیں کہ کہاں حکم کا مدار علت پر ہوگا اور کہاں حکم کا مدار جس کو ہم حکمت سمجھ رہے ہیں اس پر ہو۔ اب میں آخری بات آپ سے یہ کروں کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ بیع بھی تو بھائی اسی طرح سے ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟
طرح نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. آخر میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہ میرے بھائی یہ جو نظام بینک اور اسلامک بینکوں میں جو کاروبار چل رہا ہے نا آج کل، اس میں بھی جو علماء جو مفتیان کرام سود کے مسائل میں ماہر ہیں اور فتوے کے کام سے منسلک ہے باقاعدہ، یاد رکھو ہر چیز میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے. عالم کے بہت سارے شعبے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہترین عالم ہے، تبلیغ جماعت مفتی نہیں ہے، لیکن دوسری فیلڈ میں بہت ماہر ہے. بیان ایسا ماشاء اللہ تاریخی بیان منفراد سے اس چیز میں عین ممکن ہے کوئی مفتی بیچارہ خالی ہو اس کو وہ چیز. بعض ہوتے ہیں مصنف تصنیف، ہمارے جامع بعض ایسے ایسے کم عمر نوجوان علماء ہیں، آپ ان کی تصانیف پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن مسائل پوچھیں گے تو کچھ نہیں جواب دیں گے. مسائل کی ایک الگ فیلڈ ہے. ہمارے یہاں جب ایک عالم مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو جامعہ رشید میں بھی ہے ایک جو اس میں سیدھا سیدھا علماء کو منتخب کیے جاتے ہیں جن کو فقہی ذوق ہو، ان کو مسائل کی ٹریننگ دی جاتی ہے، فتوے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں. بڑے مفتیان کرام کی نگرانی کو 8 10 سال 15 سال یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد مدرسہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ مفتی ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہر فیلڈ کے اپنے ماہر ہوتے ہیں. مدارس میں بات شیخ الحدیث ہے، آپ نام ہے شیخ الحدیث حضرت صاحب آواز. شیخ الحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسائل بھی ان کو آتے ہیں. شیخ الحدیث کا مطلب یہ کہ بھائی حدیث میں ان کو بڑی مہارت ہے. آپ ان سے راویوں کے نام پوچھ لیں، حدیث کے روبات کے نام بتا دیں گے، حدیث کا بتا دیں گے صحیح ہے یہ ضعیف ہے، راویوں کا پورا آپریشن کر دیں گے. اس میں عین ممکن ہے کوئی مفتی بیچارہ صفر ہو، اس سے پوچھیں تو وہ کوئی نہیں بتاؤ گے یہ چیز ہے بھی ہے نہیں. صحیح. تو ہر فیلڈ کے اپنے ماہر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ طلاق کے مسائل اور یہ جو معاملات کے مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک تجربہ نہ ہونا، ہم یہ 8-10 سال میں آپ کو بتاؤں، آپ خرید و فروخت کے مسائل 10 کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب آپ کو اس سے کوئی پوچھے گا نا کہ حلال ہے تو بھی ہو جائے گا. آپ کہیں پتہ نہیں جو ابھی جیسے آپ نے میری تقریر سن لی بڑے کچھ ہمیں بھی پتہ چل گیا، لیکن میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں باہر اگر کوئی پوچھے نا جیسے میرا کاروبار ہے جائز نہیں ہے آپ کی تو بھی ہو جائے گی. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ریبن بدل میں ہے ریبن رکھا میں یہ بار ضرورت 100 سال تک بیٹھ کے گھماتے رہو گے آپ کی سمجھ نہیں بولے کہ بھائی تو یہ نہیں بتا چیزیں پوچھ رہے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے حج کے مسائل آپ نے 100 دفعہ پڑھ لی ہو، لیکن جب حج کرنے جاؤ گے یاد نہیں ہے کہ آپ حاجیوں کو دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، کدھر کو گھوم رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حج جب لوگ کرنے جاتے ہیں تو مجھ سے وہاں سے فون آتے ہیں، مکہ اور مدینہ سے میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت وہ رمی آج کے دن ہم سے رہ رہی ہے، اب ہم کر لیں. ابھی رمی آج کا دن ہمارے رمی کا ہے یا نہیں ہے. میں نے 10 دفعہ پڑھے اس کے مسائل، میں تو بھائی مجھے معلوم نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے نہیں کیا تو پتہ نہیں چلتا بھائی، وہ یاد ہی نہیں رہتا اس کو. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے مسائل پر ایک کتاب لکھی ہے، پوری دنیا نے اس کتاب سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ کے نام سے بڑے زبردست عالم گزرے، حج کے مسائل کے بڑے ماہر تھے. کتاب لکھی، حج کرنے گئے پہلی دفعہ تو بیت اللہ کا الٹا طواف شروع کر دیا. لوگ ادھر کو گھومتے ادھر کو گھوم گئے. اس زمانے میں رش بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. حج نہیں میرا خیال ہے عمرہ کرنے گئے، عمرے میں رش نہیں ہوتا تھا ایسے موسم میں گئے ادھر کو گھوم گئے. کسی نے پکڑ لیا بولا پڑتا ہے کہنے لگا حضرت بھائی صاحب اس کو نہیں پتہ ملا علی قاری ہے بڑے آدمی. اس نے کہا بھائی جان آپ کو اگر طواف کرنا نہیں آتا تو ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے آئے تھے آپ نے یہ ملا علی قاری کو بھی الٹا بول رہا ہے. وہاں جا کے آدمی کو یاد نہیں آتا بھائی کدھر سے شروع کرنا تھا کدھر ہو جاتا تھا، سب بھول جاتا ہے. تو حج کے مسائل میں تجربہ نہیں ہے. تو اسی طرح معاملات کے خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں ہمارے جو علماء فارغ ہوتے ہیں نا تو آپ دوسری بالکل کو نہیں آ رہا ہوگا. وہ جو پڑھ لیا یوں ہے، جب تک عملی طور پر مسائل لکھنے نہیں بیٹھتا انسان 8-10 سال تجربہ نہیں ہوتا صفر ہوتا ہے. تو اس لیے معاملات کے مسائل انہیں علماء سے پوچھا کریں جو اس فیلڈ میں پوچھتے ہوئے. اسی طرح یہ جو نظام بینک کا معاملہ چل رہا ہے، بینک اسلامی ہے، انبر کا بینک ہے، ان میں اگرچہ ایک فتویٰ تو آیا ہے اس سے حرام ہونے کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس فتوے میں جن علماء کچھ اکثر تو اس میں نوجوان علماء ہیں وہ اس فیلڈ کے نہیں. اس لیے وہ جو کتاب چھپ کے آئی ہے ہم نے بھی اس کا بڑا غور مطالعہ کیا. اس میں یہی قسم کی ٹیکنیکل غلطیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو گھوم پھر کے بنی آ ہے. اس کی مثال ایک آخری مثال ہوں. دیکھو ایک آدمی میرے پاس آیا 1 لاکھ روپے قرض دینے. اب شریعت نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ قرض دے کے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن شریعت نے مجھے یہ نہیں مجبور کیا کہ میں لوگوں کو بانٹتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی میں نے 1 لاکھ کاروبار کے لیے رکھنے ہیں، 30 سبیل اللہ خرچ کے لیے.
تو کہہ رہے ہیں مجھے تو 1 لاکھ نہیں. اب حرام کیا ہے؟ میں اسے 1 لاکھ روپے دے کے نفع اٹھاؤں گی حرام. لیکن میں تدبیر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا تو مجھے یہ بتا تم 1 لاکھ کا خریدنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدنی ہے. تو میں کہتا ہوں میں گاڑی خرید کے اگر تجھے بیچ دوں, کہتے ہیں ہاں بیچ دوں. میں کہتا ہوں لیکن میں مہنگی بیچوں گا کیونکہ تو 1 لاکھ مجھے مہینے بعد ادا کرے گا. میں تو ابھی خرید رہا ہوں, ابھی پیسے ادا کر رہا ہوں اور تو مجھے بیچے گا, دے گا. تو میں نے کیا کیا, شو روم سے گاڑی خریدی 1 لاکھ کی اور اس کو قسطوں میں 1.5 لاکھ کی بیچ دی. یہ بالکل حلال صحیح جائز. دیکھو نتیجہ تو وہی نکلا نا. میں اگر 1 لاکھ دے کے اس میں 1.5 لاکھ ملے گا حرام, لیکن میں نے گاڑی خرید کے اس کو 1.5 لاکھ کی بیچ دی, یہ جائز ہے. اب پبلک حرام سے وہ نتیجہ تو گھما پھرا تو نہیں میرے بھائی, وہ نہیں نکلا نتیجہ. پہلی بات تو یہ تو عضو حدیث یہ حلال ہے, نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے اس کے حلال ہونے کے بارے میں. تو جب اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو نتیجہ کچھ بھی نکلے, جب حلال ہے تو حلال ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور تھے, عمدہ کھجوریں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ نہیں پرانی کھجوریں تھی حضرت بلال کے پاس. حضرت بلال نے وہ 2 سا کھجوریں بیچی عمدہ کھجوروں کے بدلے میں, 1 سا کے بدلے میں, یا عمدہ کھجوریں بیچی 2 سا کے بدلے میں. نبی علیہ السلام کے پاس آیا, آپ نے اتنی کھجوریں دیکھی, فرمایا کام ہے, فرمایا تھوڑی سی اچھی کھجوریں تھی وہ بیچ کے میں نے لیے, وہ دے کے اس کے بدلے میں یہ 2 سا لے لیے. آپ سن رکھا کیونکہ دن سے تبادلہ ہو رہا ہے. پھر فرمایا یوں کرتے کہ وہ 1 سا تم گراہی کے بدلے میں بیچتے جو یقیناً مہنگی بکتی کیسی کھجور, اور ان دراہم سے یہ سستی والی کھجوریں خرید لیتے جو یقیناً زیادہ ہوتی, 2 سا خرید لیتے. اب دیکھیں یہ معاملہ ہو گیا جائز. کیوں آ گیا درمیان میں دراہم آ گیا؟ میرا خیال بات سمجھ نہیں آتا. تو شریعت چاہتی ہے نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ نہ ہو, نوٹ کو نہ کھینچ کے لائے, درمیان میں اثاثے ایسے ہونے چاہیے, اور اس سے پوری معیشت سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. اس کی مثال دیکھو, بینک جو سودی بینک ہیں وہ قرضہ دیتے ہیں اور قرض نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ ہو رہا ہے, خام میں نوٹ کی ویلیو گر رہی ہے. جبکہ شریعت ایسے ہی قرضہ دے کے نفع اٹھانے کی ترغیب دی. شریعت یا تو قرضہ فی سبیل اللہ تجارت نہیں بناؤ, اس سے قرضوں کی ریٹ بہت ہی کم ہو جاتی ہے. فی سبیل اللہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ دیں, اور اگر شریعت سے نہیں تجارت کرنی ہے پھر نوٹوں سے نہیں درمیان میں اثاثے لاؤ. اس کا نتیجہ نکلتا ہے روڈوں پہ گاڑیاں آ جاتی ہیں. یہ بات ہے. جب نظام بینک کے پاس کوئی بندہ آئے گا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, نظام ہر ایک کو بھی پکڑا دے گا, بولے گا بھائی چاہیے کیا, گاڑی نہیں. تو ایک تو فالتو میں قرضے لینے کوئی آئے گا نہیں, جبکہ عام بینکوں میں کسی کو کچھ بھی نہیں چاہیے, ہر آدمی جا کے قرضہ لے رہا ہے اور لے کے ڈبو رہا ہے. یعنی جس سے کیا ہو رہا ہے, روپے کی جو ریل ٹیل ہے جس کو افراط زر کہتے ہیں, نوٹوں کی جو بہاؤ ہے نا وہ اتنی عوام میں طلب نہیں ہوتی جس میں نوٹ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ بینکوں نے کھلا کھاتا رکھا ہے, جس کو چاہیے نوٹ آ کے لے لیں. اب پبلک لے رہی ہے اور نوٹ دیتے آ رہے ہیں, جو چاہے خریدو. جب آپ کے پاس فالتو نوٹ ہوتے ہیں آپ اس سے فضول خرچی کرتے ہو. لیکن بینکوں نے جو اسلامی بینکوں کا دائرہ ڈالا ہے, آپ کو چاہیے جب تک آپ کو واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ قرضہ لینے جاؤ گے نہیں. نمبر 2, ہر ضرورت کے لیے بھی بینک قرضہ نہیں دے گا آپ کو. انہیں ضرورت میں بینک لے گا جس میں بینک بیچ کے نفع بھی اٹھا سکتا ہے. لہٰذا آپ آگے کی بچی کی شادی ان کے 2 لاکھ روپے چاہیے, بینک میں چلو دوسروں پر یہ اپنی نظام ہے, کوئی حلال طریقے سے قرضہ اٹھا نہیں سکتا. تو قرض کا جو لین دین ہے نا یہ اس کی محدود بہت محدود ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اسلامی بینکوں کے معاملات میں اور سودی بینکوں کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ صرف یہ نہیں قانون سے پکڑو ادھر سے پکڑو, صحیح بات سمجھ. لیکن ابھی ہمارا حاصل فتوا نہیں ہے, ابھی ہمارے یہاں تحقیقات ہو رہی ہیں. بینک اسلامی میں ہماری جامع مسجد کی علماء کی کافی خلافیں ہوئی, تقریباً 1.5-2 مہینہ وہاں جا کے سسٹم ان سے پڑھا ہے, اور ابھی تک ہمیں کوئی اس میں قابل بہت بڑی مقابلے اعتراض کی نظر نہیں آئی. تو اس لیے یہ بھی کچھ متبادل چیزیں ہیں, تصویریں ہیں. تو اگر وہ متبادل تصویر یعنی تبدیلی تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جائے گا, آرام سے معاملہ حلال کی طرف آئے گا, اور صرف حلال کی طرف نہیں آئے گا, معیشت کو اس کے بہترین اثرات بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن جب ایک چیز چلیے تو اس کو حلال کریں گے تو یقیناً بہت نتائج سے دیکھنے چاہیے. آپ کو ایک نتیجہ بتا دوں, اس وقت دنیا میں جتنے سودی بینک ہیں, بڑے بڑے بینکوں کا دیوالیہ ہو گیا ہے, لیکن اسلامی بینکوں کا نہیں ہوا. جو یورپ میں ان کا بھی نہیں ہوا. وجہ اس کی کہ اسلامی بینک نوٹ کا تبادلہ نہیں ہوتا, چیزیں درمیان میں آتی ہیں, لہٰذا وہ ایسے بے تحاشا کرنے بادشاہ نہیں پھر لوگوں کو. اور اگر بینک کا نقصان ہوگا بھی, مثلا بینک نے گاڑی لے کے کرائے پہ لے لی آپ کو,
تو بینک کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ پیسے لے کے بھاگ گئے تو گاڑی تو بچ جائے گی نا کم از کم آپ کی، وہ گاڑی نیلام کر کے اپنے نقصان کی کافی حد تک تلافی کر لے گا. جبکہ عام بینک کے اگر کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا تو بھاگ گیا، کروڑوں روپے نقصان ہو گیا، پھر وہ دیوالی. پھر جب بینک کا نقصان ہوتا ہے تو عوام کا ہوتا ہے، بینک نہیں ہوتا. عوام آئے گی اپنے اثاثے لینے کے لیے، بینک کہتا میرے پاس نہیں ہے، جتنے سے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ اٹھا ہوا. جبکہ نظام بینک میں ایسا نہیں ہو سکتا. عوام آئے گی تو نظام بینک گاڑی والے کو پکڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کرنا چاہیے ضرور تھوڑی کیا گاڑی ہے اس کے پاس کرایہ کی گاڑی چلا ہے، گاڑی لے کے پکڑے گا اس کو بیچے گا، تھوڑا نقصان ہوگا. تو یہ حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں بہت بتا رہا ہے. محرم ہے محرم دوسرا تو بھائی محرم محرم میں داخل ہے، شہر مارک کی کے بعد کی جگہ ہوتے ہیں. سریام دانی عورت کو پورے مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ سریام دانی کوڑے مارنے کا کہتے ہیں. سریام مارو برقع پہنا کے چھوڑائی لگا یہی طریقے. یہ جو کوڑے مارے ہیں نا سماج میں، جو وہاں کے طالبان نہیں مارے انڈیا کے پتہ نہیں کیا، اگر وہ مارتے تو 100 لگاتے ہیں، 37 کو چھوڑ نہیں دیتے. اور پہلی بات یہ اگر کسی عورت نے خدا نہ خواستہ فکر کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اور شادی شدہ تھی پھر تو زنا کرنا چاہیے، وہ رجم کرنا چاہیے اس کو. اور اگر شادی شدہ نہیں تو سریام 100 کوڑے مارنے چاہیے. اس کو دہشت گردی سے تعبیر کرنا شریف کفر ہے. قرآن میں صاف حکم ہے اور زانیت و زانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جب ان کو کوڑے مارو تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس عذاب کو دیکھ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر وہاں کے طالبان نے دل پر یہ کام کیا ہے اور شرعی گواہی کے بعد کیا ہے تو پھر یہ عین اسلام کے مطابق ہی ہے. جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. آئی بات سمجھ؟ اس کو تکلیف زانیہ پہ رحم آ رہا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو ویسے بم پھٹتے ہیں. ابھی دیکھو سوال میں کیا ہو رہا تھا، اس کو تو کسی نے کہانی پٹی نہیں باندھی، کوئی کسی نے ماتم نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا. وہاں جب بم پھٹ رہے تھے تو دیکھ لو صحیح تو جو ہے نا وہ عورتوں کے چیزیں ہو رہے ہیں. مگر یہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جو آسما جہانگیر جو بہت ہی ماشاء اللہ خواتین کے حقوق میں ضرورت سے زیادہ کرنا نہیں چاہیے. کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. افغانستان میں دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے. طالبان تو صرف کوڑے مارتے تھے نا، اگر دل پر مارتے نہیں تھے کوڑے مارتے تھے نا. امریکہ تو بم مار رہا ہے وہاں کی عورتوں کو، تو کوئی احتجاج نہیں. تو دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ وہاں کے طالبان نے صاف طور پر انکار کیا، ہم نے نہیں. اگر وہ کرتے تو انکار ہی بلکہ اعتراض کرتے ہیں، میڈیا میں دکھاتے ہیں ہم نے کیے، انہوں نے نہیں کیے. وہ کرتے سینٹیز مار کے چھوڑتے ہیں. چل گئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کا ایک وہ ہے. وہاں آپ دیکھیں گانا میں اور ادھر ادھر جو حساب کیا ہے وہاں عوام کو مارا جس طرح بے تحاشا طریقے سے، پورے پورے گھر میں مار کرتی ہیں، کسی کی پیشانی کے بند کرنی ہے. ایک لڑکی کو کوڑے کیا لگائے پوری دنیا سیکھ رہی ہے. تو وہ لڑائی بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے لیے شرعی شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں اور پورے حساب کتاب کے بعد مارتے ہیں اگر وہ کوڑے مارتے ہیں. اچھا بروز جمعرات صاحب کو کوڑے مارے گئے تو آپ کو کھلائیے. نبی علیہ السلام سے لے کر آپ نے تقریباً تک سریام اس کا کوڑے مارنے کی کوئی ضرورت ہے کیوں نہیں ہے بھائی؟ زانیہ عورتوں کو تو ہمیشہ سے کوڑے لگتے رہے. اگر لیکن اس کا زانیہ ہونا ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے تو عورت کو سریام کوڑے مارنے کا حکم قرآن نے دیا ہے. عورت ہو یا مرد ہو جی، پردے میں مارے جائیں گے بغیر پردے جی. فرمائیے. جی ہاں ہاں نہیں میں نے بتایا نا 1 سال گندم کے بدلے میں 2 سال گندم اس لیے لے سکتے کہ وہ تول کر بکنے والی چیز ہے. وہ جائے بالکل جائے. جو شمار کر کے بیچے جاتے ہیں، ناپ کے بیچے جاتے ہیں، جیسے کپڑا ہے اس میں بھی جائے. کپڑا آپ 1 گز کپڑا 2 گز کپڑے کے بدلے میں لین دین ہو سکتا ہے لیکن 1 کلو آٹا 1 کلو آٹے کے بدلے میں نہیں بیچا جاتا. 1 کلو چنے کی دال 2 کلو 1 کلو آٹا 1 کلو آٹے کے بدلے میں تو بیچا جا سکتا ہے، 2 کلو آٹے کے بدلے میں نہیں بیچا جاتا. 1 کلو چنے کی دال 2 کلو چنے کی دال کے بدلے میں نہیں بیچا جاتا، کیونکہ یہ بدل کرنے والی چیز ہے. گوشت 1 کلو گوشت 2 کلو گوشت کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے جس میں بہت زیادہ
فرمائیے. اچھا مطلب بس جہاں تول کے بک رہا ہے وہاں اس میں سود حرام ہوگا. جہاں جن کے بکنے کا رواج ہے, جیسے ہمارے یہاں جن کے بیچنے ہیں تو ہمارے یہاں جائز ہے اس کا لیتے ہیں, لیکن جن علاقوں میں تول کے بیچنے کا رواج ہے ان علاقوں میں تو نہیں جاتی جائے گی. وہ ڈبل آمد کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھاتا ہے تو یہ پتہ نہیں کہ کھاد کا پوچھتا تھوڑی ہے, وہ کام کو میں واپس کر رہا ہوں. لیکن اگر اللہ کی الہیت کے ذریعے واپس کو ضروری ہے بھائی واپس کرنا ہے, اللہ تعالیٰ